تو یزید جنتی تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید امیر المومنین تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ہو سکتا ہے دو چار ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں، وہ کہیں صاحب اس ڈاکٹر کا نام بھی تو لے لیجئے ورنہ ہم سب پر انگلی اٹھے گی۔ یزید رضی اللہ عنہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید رحمت اللہ علیہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انہوں نے اپنے کو شو کیا کیا ہے؟ اسلام کے مبلغ، داعی اسلام۔ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے شرافت کی زبان میں ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا فیصلہ، آپ کا اپنا عقیدہ، آپ کو مبارک۔ یزید جنتی ہے تو آپ اسی کے ساتھ اس کی جنت میں چلے جائیے گا۔ ہم لوگوں نے جس جنت کے بارے میں پڑھا ہے اس جنت کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اس جنت میں کون لوگ جائیں گے قرآن نے بتایا ہے۔ اس جنت کا سردار کون ہوگا یہ صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ مومنین۔ بتایا کس نے؟ قرآن نے۔ جنت کے سردار کون ہیں جنت کے لوگوں کے؟ امام حسین اور امام حسن۔ بتایا کس نے؟ جن پر قرآن نازل ہوا اس رسول نے۔ رسول کی زبان کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانا کہ جنت میں مومن جائے گا، اور جنتیوں کے سردار کا نام، جنتی مردوں کے سردار کا نام حسنین ہے، امام حسن امام حسین۔ جنتی عورتوں کے سردار کا نام شہزادی رسول ہے، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کہاں سے کلیئر ہوئی ہے؟ زبان رسالت سے۔ قرآن کہتا ہے ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے غیر مومن نہیں جائے گا جنت میں۔ اب آئیے ذرا سا چہروں کو دیکھیں۔ حسین کے خلاف ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں اگر اتنا بغض و حسد ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو بغض و حسد اس سے ہے جس سے محبت مصطفیٰ کو ہے، جس سے محبت خدا کو ہے، جس سے محبت صحابہ اور اہل بیت کو ہے، جس سے محبت تمام مسلمانوں کو ہے، تمام مومنین کو ہے۔ آپ کو اس سے بغض و عداوت ہے، وہ حق پہ نہیں تھا۔ ان کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا۔ یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہیے آپ، ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں، مگر ہم آپ سے ایک علمی سوال تو کریں گے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ آپ نے قرآن سے لیا ہے، یہ قرآن کی ایک مقدس آیت کا مختصر سا ٹکڑا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ صحابہ کے لیے ہے۔ کیا یزید صحابی تھا؟ نہیں۔ اچھا چلیے، غیر صحابہ کے لیے بھی اگر یہ جملہ اعزازی طور پہ بولا گیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ رضی اللہ عنہ ہے؟ اللہ کو خوش کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہوگا اس نے، تبھی تو آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ کی رحمتوں والا کوئی کام کیا ہوگا نا اس نے، جبھی تو آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کام تھا اس کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب
آپ کا جو رضی اللہ عنہ تھا اس کا کام بتاویں ہم آپ کو. 60 ہجری میں تخت نشین ہوا, 36 سال کی عمر میں بادشاہ بنا, 3 سال تک حکومت اس نے کیا, اللہ کے بندوں کو ظلم و جبر کی چھری سے ذبح کیا, 4تھے سال جہنم میں چلا گیا. اس لیے کہ حسین کی جنت میں تو جانے سے رہا. سردار جنت ہی کو قتل کرے اور سردار جنت ہی کی جنت میں جائے, اور جنت کے سردار حسین ہیں یہ رسول مختار فرمائیں, تو کہاں گیا؟ شداد کی جنت میں. کدھر گیا یہ؟ بہرحال وہ تو جہاں جا کے جل رہا ہے اپنی جگہ. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی خوبی اس میں نظر آئی آپ کو کہ آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہے؟ اللہ اچھے کام سے راضی ہوتا ہے یا برے کام سے؟ قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جس نے بھی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہم اللہ کی مانیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی؟ 72 مومنین کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ جنتی ہے. رسول کے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد وہ جنتی ہے. جس کے گھر میں آیت پردہ نازل ہوئی اسی کی بیٹیوں کا پردہ اور چادر چھیننے کے بعد بھی وہ جنتی ہے. ذاکر نائک, تم تاریخ کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیررسٹ کو جنتی کہہ رہے ہو, یاد رکھنا. اور اگر یزید کی تعریف کی جائے اور اسی کا نام اسلام رکھا جائے تو پھر تو اسلام میں ٹیررزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر حسین کا کردار نہ ہوتا تو اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی سمجھ میں نہ آتا. آج کی دنیا کو جو بھی اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی ہم سمجھا رہے ہیں وہ حسینی کیریکٹر کے واسطے سے سمجھا رہے ہیں. اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا, صحابہ کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا, اہل بیت کرام کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا, اسلامی کیریکٹر کا اظہار کیا تھا. مگر یہ یزید کا کردار کہیں سے اسلامی کردار, ظلم اسلامی کردار ہے, انسانوں پر پانی بند کرنا اسلامی کردار ہے, گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہیدوں کی لاشوں کو رودنا اور ان کی ہڈیوں کو توڑنا یہ اسلامی کردار ہے, سیدانیوں کا خیمہ جلانا اسی کا نام اسلامی کردار ہے. اگر یہی اسلام ہے تو پھر ٹیررزم کیا ہے, پھر ظلم کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یزیدی کسی بھی کردار کو اسلام کے حوالے سے بیان کرنا اسلام کے غداروں کا کام تو ہو سکتا ہے, اسلام کے وفاداروں کا کام نہیں ہو سکتا. حضرات, یزید کا کون سا کام ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو؟ اللہ کو کہیں راضی کیا ہوگا تب نہ کہہ رہے ہو. کون سا کام؟ تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں, صفحہ نمبر میں نہیں بتاؤں گا, ڈاکٹر صاحب جیسے نمبر ہی سے پوچھئے گا. تین سال یزید کے اور 3 کارنامے یزید کے ذہن میں رکھ لیجئے گا, شاید کسی نے نہ سنایا ہو آپ کو, اور سنایا بھی ہو تو اس طرح نہ سنایا ہو. یزید کی حکومت کے 3 سال, 3 سال میں الگ الگ ایک کارنامے. پہلے سال کا کارنامہ اہل بیت مصطفیٰ کا قتل. کربلا میں انسانیت کی تاریخ کے شامیانے میں آگ لگا دیا گیا. یہ یزید کی حکومت کے پہلے سال کا کارنامہ. یزید کی حکومت کے دوسرے سال کا کارنامہ مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوانا, مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا, مسجد نبوی میں گھوڑوں کی لید کا پایا جانا, مسجد نبوی میں اونٹ باندھا جانا, مسجد نبوی میں
صحابہ کو تھپڑ مارا جانا، مسجد نبوی میں انسانیت کا لہو بہایا جانا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا تھا یزیدی فوجیوں نے، مستند تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، ہے کسی کے اندر ہمت تو جھٹلا دے مجھے، یزیدی فوجیوں نے مدینہ طیبہ کی مقدس عورتوں کی اس طرح آبرو ریزی کی تھی کہ سنی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 1000 عورتوں کو ناجائز حمل ٹھہرا تھا۔ یہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال ہے۔ پہلے سال میں اہل بیت مصطفیٰ کا قتل، دوسرے سال میں مصطفیٰ کے قوانین حلت و حرمت کا قتل، عورتوں کی آبرو ریزی، مدینہ شریف کی بے حرمتی، در رسول کی بے حرمتی، مصطفیٰ کی بارگاہ کی گستاخی۔ یہ ہے ڈاکٹر یزید کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید، یہ ہے ان کا رضی اللہ عنہ، یہ ہے ان کا رحمت اللہ علیہ۔ تیسرے سال کا کارنامہ یزید کا، مدینہ منورہ مکہ معظمہ پر حملہ، خانہ کعبہ پر حملہ، منجنیق کے ذریعے پتھروں کی گولہ باری، حرم شریف کی دیواریں شہید ہوئیں، اور اس کے بعد اتنے ہی پہ بس نہیں کیا یزیدی فوجوں نے، بلکہ آگ لگا دی خانہ کعبہ میں، غلاف کعبہ جل کر راکھ ہو گیا، حرم شریف کی چھت کی وہ لکڑیاں جو چھت کو سہارا دیے ہوئے تھیں جل کر خاک ہوئیں، ٹوٹ کر راکھ ہوئیں، اور چوتھے سال واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا محبوب رہنما یزید۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں امیر المومنین ہے وہ، تو ٹھیک ہے، حضور کے کلمے سے الگ کوئی کلمہ ایجاد کر لیجئے، اور اس کا امیر المومنین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید کو خدا بنا دیجئے، آپ خود پیغمبر بن جائیے اس کے مذہب کے، روکتا کون ہے آپ کو؟ مگر اسلام کے دامن کا سہارا لے کر اسلام کی مقدس ہستیوں پر اگر آپ نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا قافیہ تنگ کر دیں گے ہم آپ کا۔ اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے اس کا نام اسلام ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو یہ جو آتنکوادی کہا جا رہا ہے، ہم دنیا کو جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ بند کرو یہ بکواس، مسلمان آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اور جو آتنکوادی ہیں انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، اور ہم انہیں مسلمان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کہاں سے انہوں نے آتنکواد کا یہ سبق پڑھا ہے؟ امن اور شانتی کا سبق حسین نے پڑھایا ہے۔ آتنکوادی ذہن یزید کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ دسمبر ہے نا، جنوری آنے والی ہے نا، یہ تن کا گورا من کا کالا بش، یہ یورپ کا ایکس پرائم منسٹر ٹونی بلیئر جیسا امریکی پلیئر، انہوں نے کہا تھا نا اسلام کو آتنکوادی، مسلمانوں کو آتنکوادی۔ ہم انہیں بتانا چاہتے اپنی تاریخ بھی پڑھ لینا، مسلمانوں کی بھی۔ تمہارا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، اور ہمارا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ وہ لوگ اپنا سال کس طرح شروع کرتے ہیں؟ لگے دم مٹے غم۔ شراب پیتے ہوئے اپنے سال کا وہ جشن مناتے ہیں۔ کوئی ایسی بےہودگی نہیں ہوتی جو جنوری آنے کی خوشی میں نہ منائی جاتی ہو۔ تو ساری بےہودگیاں تمہارے سال کی شروعات میں ظاہر ہوتی ہیں، اور تم ان بےہودگیوں کے گھوڑے پہ سوار ہو کر نئے سال کا استقبال کرتے ہو۔ یہ تمہارا نیا سال ہے، اور ہمارا نیا سال
जहां मुहर्रम का चांद निकला नहीं, वहीं आतंकवाद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ सबसे पहले नारा अगर कोई लगाता है तो मुसलमान लगाता है। यजीद जैसे आतंकवादी के खिलाफ नारा लगाता है तो मुसलमान लगाता है। यजीदियों जैसे टेररिस्टों के खिलाफ अगर नारा लगाता है तो मुसलमान लगाता है। हमने अपने साल का चांद देखा और आतंकवाद के खिलाफ नारा लगा दिया, टेररिज्म के खिलाफ नारा लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद। हज़रात गिरामी, उस यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, वो है डॉक्टर यजीद का रज़ी अल्लाह अन्हु। खैर, हमें कुछ नहीं कहना, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है। जो जिसका बड़ा है वो अपने बड़े की बड़ाई करता है कि नहीं करता? करना चाहिए। वो अपने बड़े की बड़ाई कर रहे हैं, हमें इससे एतराज नहीं। हमारे बड़े को बुरा कहेंगे, इससे एतराज है। और उनका बड़ा अगर इस्लाम के हवाले से उसको बड़ा कहेंगे तो भी हमको एतराज है। इसलिए कि जिस हुसैन की जंग को वो गैर इस्लामी कह रहे हैं, उस हुसैन से गैर इस्लामी काम कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुरान की रोशनी में नहीं हो सकता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा कर लिया है मेरे मुस्तफ़ा कि तुम्हारे अहले बैत को खूब खूब पाक और मुतहर कर दे। तो जिनको अल्लाह ने पाक किया है उनसे गैर इस्लामी काम तो कभी नहीं हो सकता। उनका तो हर कदम इस्लामी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब, आपकी यजीद के लिए कौन सी आयत उतरी? सुनाइए ना दो एक आयत। आप तो महानंबरी हैं। आयत नंबर, सफा नंबर, पेज नंबर, किताब नंबर। यजीद के लिए भी कोई आयत है? हुसैन के लिए तो हुसैन की अजमतों के लिए आयत है। और सुना दूं आयत, कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ईसाई आए नजरान के, उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपसे मुनाजरा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब इनसे कहिए हम तुमसे मुबाहिला करेंगे। मुनाजरा जुबानी गुफ्तगू का नाम है, मुबाहिला अमली गुफ्तगू का नाम। क्या होता है मुबाहिला? तो कुरान ने कहा कि इनसे कहिए अबना आना व अबनाकुम तालो तालो अबना आना व अबनाकुम, लाओ तुम अपने बेटों को मैदान में, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी खवातीन को लेकर आओ, हम खातून इस्लाम को लेकर आते हैं। तुम अपनी जानों को लेकर आओ, हम अपनी जान को लेकर आते हैं। तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्स को लेकर आते हैं। और मैदान मुबाहिला में तुम भी खड़े हो जाओ, हम भी खड़े हो जाए। तुम कहते हो मैं अल्लाह का रसूल नहीं, तुम कहते हो अल्लाह एक नहीं, तुम कहते हो कुरान सच्ची किताब नहीं, तुम कहते हो इस्लाम बरहक नहीं। ठीक है, मैं कहता हूं तुम झूठे। अब तुम इन चीजों को झूठ करार दे रहे हो, तो तुम भी हाथ उठाओ अल्लाह की बारगाह में, हम भी हाथ उठाते हैं और झूठों पर लानत की जाए। अल्लाह ने यह कहा है कि हम इसी मैदान में फैसला कर देंगे। आए ईसाई तो हुजूर जब मैदान में इस्लाम की सदाकत की गवाही के लिए जिन लोगों को लेकर आए, दीन की सदाकत की गवाही के लिए जिनको लेकर आए, कुरान की सदाकत की गवाही के लिए जिन लोगों को लेकर आए, अपनी नबूवत और रिसालत की सदाकत की गवाही के लिए जिन लोगों को लेकर आए, वो कौन थे? बच्चों में इमाम हसन और इमाम हुसैन था। जानों में, नफ्सों में मुस्तफा भी थे, मुर्तजा भी थे। औरतों में जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा फातिमा भी थी। और मेरे आका मैदान मुबाहिला में फरोकश हो गए, बैठे, कमली उठाई, दाहिने साइड में हजरत अली को बिठाला,
बाएं साइड में सैयदा को बिठाला, दाहिने जानू पे इमाम हसन को बिठाला, बाएं जानू पे इमाम हुसैन को बिठाला और कमली ओढ़ा के फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये मेरा रब ये मेरे अहले बैत हैं। तो अल्लाह ने कहा था ना कि ईसाइयों को चैलेंज कीजिए, वो अपने बच्चे लेके आए, आप अपने बच्चे लेके आइए, वो अपनी जान लेके आए, अपनी जान। तो इस्लाम की सदाकत के लिए मैदान मुबाहिला में जो लोग आए, यही तो इस्लाम के गवाह हैं ना, यही तो कुरान के गवाह हैं ना, यही तो अल्लाह की वहदानियत के गवाह हैं ना, यही तो रसूल की रसालत के गवाह हैं ना, यही तो दीन की अजमत के गवाह हैं ना। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि जो लोग मैदान मुबाहिला में आए थे वो तो इस्लाम के गवाह, कुरान के गवाह, और वही करबला में पहुंचे तो गैर इस्लामी हो गए। याद रखिएगा, अहले बैत जहां होंगे हक वहीं होगा, और हक वहीं होगा जहां अहले बैत होंगे। इसको याद रखिएगा। क्या शान है अहले बैत की जी? बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत। उस हुसैन के बारे में नापाक जुबान खोली है तुमने, जिस हुसैन की शान ये है, ऐसा कुरान का हाफिज, ऐसा कुरान करीम का मुहाफिज, ऐसा कुरान करीम की आयतों का निगहबान, कि अपने बेटों को तो कत्ल होने दिया, हुर्रिमत की ते के 2 नुक्तों को कत्ल नहीं होने दिया। नो के सना पर कोई भी हाफिज कुरान पढ़ता है तो उसी वक्त तक दोस्तों, जब तक दम में दम है। मरने के बाद भी किसी हाफिज को कुरान पढ़ते हुए सुना? हजरत ज़ैद इब्न अरकम सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इमाम का सर कूफे की सरजमीन से गुजर रहा था, नो के सना पे इमाम का सर था और इमाम के मुंह से कुरान की तिलावत हो रही थी। अम हसिब्त अन्ना सहाबल कहफ़े वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये हैं इमाम हुसैन। तो यजीद जन्नती हो गया। डॉक्टर जाकिर नायक साहब, आप यजीद का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं ना, कीजिए, लाखों का तो मजमा बुला लेते हैं आप, कीजिए। मेरे काम कीजिए कि आपका यजीद बहुत यतीम हो चुका है, बड़ा ये लफंगा लुच्चा नादार हो चुका, कोई पूछता नहीं है इसको। हमारे हुसैन से पहले तारीख में बहुत तलाश करने के बाद शायद ये नाम 2-4 जगह मिल जाए, मगर शहादत हुसैनी के बाद ऐसा जिंदा हुआ है ये नाम कि हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, नगर नगर, सफर सफर, हज़र हज़र, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हुसैन किसी न किसी शक्ल में मौजूद ना हो। इसी मजमे में कोई अहमद हुसैन होगा, कोई मोहम्मद हुसैन होगा, कोई दिलदार हुसैन होगा, कोई इजहार हुसैन होगा, कोई दिलफगार हुसैन होगा, कोई इंतजार हुसैन होगा, कोई असरार हुसैन होगा, कोई अबरार हुसैन होगा, कोई इफ्तिखार हुसैन होगा, कोई सफदर हुसैन होगा, कोई हैदर हुसैन होगा, कोई अहमद हुसैन होगा, कोई मोहम्मद हुसैन होगा। गरज आज हर लब पे आ रहे हैं हुसैन, सारे आलम पे छा रहे हैं हुसैन। यजीदियों ने जिस हुसैन पे फरात बंद किया, उनके मुंह पे तमाचे हैदराबाद का हुसैन सागर लगा रहा है। तालाब ही का नाम है हुसैन सागर। हजरात, हुसैनगंज, हुसैन नगर, महल्ले हुसैन के नाम से, शहर हुसैन के नाम से, हसनपुर, हसन नगर, कासिमपुर, कासिम नगर, अकबर नगर, अकबरपुर। वाह रे करबला के शहीदों, क्या तुमसे मुतस्सिर हुआ है सारा जहान? हर हर कदम पे तुम्हारी रहगुजर, हर हर कदम पर तुम्हारे वफा की चांदनी छिटकी हुई है, बिखरी हुई है। यजीद नगर दिखाओ। याद रखना इस बात को, यजीद कोई बुरा नाम नहीं था, अच्छा नाम था, मगर कब तक?
جب تک قتل حسین نہیں ہوا تھا تب تک. اس لیے کہ ہم تاریخ میں مسلمانوں کا نام یزید پڑھتے ہیں، مگر یزید نے اتنا برا کام کیا، انسانیت کو ذبح کیا، اسلامی عظمت کو ذبح کیا کربلا میں. تو نتیجے میں مسلمانوں نے اتنی نفرت کیا کہ مسلمانوں نے اپنے سماج سے اس کے نام کو نکال کے شیطان کی طرف پھینک دیا. اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے ہزار ہیں یہ، مگر مجھے بتاؤ ان تمام مسلمانوں میں کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جس کا نام یزید ہو؟ نہیں ہے نا. کوئی بھی ایک مسلمان پورے ہندوستان میں کہیں ہے؟ کسی مسلمان نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا. مگر یزید کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نکلے ہیں، تو ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ اور ہم انہیں یزید کی صلبی اولاد نہیں کہہ سکتے. ہم ان پر یہ الزام ہرگز نہیں لگائیں گے کہ وہ یزید کی جسمانی اولاد ہے. روحانی اولاد نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یزید تو نام ہے شیطانی جہل کا. ہاں یزید کی معنوی اولاد وہ ضرور ہے، جو جس کو مانتا ہے اس کی معنوی اولاد. ہم امام حسین کی معنوی اولاد، ہم امام حسین کی روحانی اولاد، وہ بھی قبول کریں اپنے آپ کو کہ وہ معنوی اولاد ہیں یزید کی، جس طرح ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی معنوی اولاد ہیں، ہم حسین کی روحانی اولاد ہیں. حسین کی تو جسمانی اولاد بھی سادات کی شکل میں موجود ہے، اور حسین کی معنوی اولاد بھی امت مصطفیٰ کی شکل میں موجود ہے. تو حسین کی تو جسمانی اولادوں کا بھی پتہ ہے اور معنوی اولادوں کا بھی. ڈاکٹر ذاکر صاحب، میں آپ پر اتنا بڑا بلیم نہیں لگاؤں گا کہ آپ یزید کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں، نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مگر معنوی اولاد تو ضرور کہوں گا آپ کو. تو اولاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کے نام کا چرچا. باپ کا نام زندہ رکھنے کے لیے اس نام کو زندہ رکھا جائے. تو آپ نے جب شروعات کی ہے تو گورنمنٹ میں جا کے رجسٹریشن کروائیے. اگر کوئی اپنا نام بدلنا چاہے تو جا کے بدلوا سکتا ہے، سرٹیفکیٹ حکومت دے دیتی ہے. اپنے ہی سے شروع کر دیجئے. اب پوسٹروں میں ڈاکٹر ذاکر نائک مت لکھوائیے گا، ڈاکٹر یزید نائک لکھوائیے. ارے نائک صاحب، صحیح معنوں میں تو آپ ہیں کھل نائک. کھل چھپا دیا ہے، نائک دکھا دیا ہے. آپ ہیں کھل نائک. داڑھی لگتا ہے نجد سے ادھار مانگ کے لائیں. شیروانی فرانس سے آئی ہے، پائجامے کا ایک ایک حصہ امریکہ سے آیا ہے اور دوسرا لندن سے. کس کا پیسہ آپ سے بلوا رہا ہے ہم جانتے ہیں. آپ کس کا کام کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ ہے ہم کو. آپ مسلمانوں کے 1300 سالہ عقیدے پہ چوٹ کر کے اس قوم کو جو دکھ پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے کس ظالم کا ہاتھ ہے ہم جانتے ہیں. امام حسین کے ساتھ یہ گستاخی ہم نہیں برداشت کریں گے. ہے ہمت تو رکھو اپنا نام یزید، اور آ کے اسٹیج پہ کہو کہ آج سے میں ڈاکٹر یزید نائک ہوں. دوبارہ اسٹیج لگانے کا انشاءاللہ موقع پھر نہیں ملے گا. پھر یزید کے ساتھ ہاں جہانی بن کر وہیں لگائیے گا اسٹیج جس جہنم میں ہے وہ. آخری بات، میں نے دونوں باتیں اس لیے کی ہیں، یاد رکھنا، جتنا ذکر شہادت ضروری ہے اتنا ہی حسین کے غداروں